بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آج کے سبق کی عبارت ہے ومن بنا فی ارض غیرہ او غرس امر بالخلع والرد، هذا في ظاہر الروایت وعند محمد رحمہ اللہ ان كان قیمة البناء والغرس اکثر من قیمة الارض فالغاصب يملك الارض بقیمتها، وللمالك أن يضمن له قيمة بناء أو شجر أمر بقلعه أي إن نقصت الأرض بالقلع. ثم بين طريق معرفة قيمة ذلك فقال فتقوم بلا شجر وبناء وتقوم مع أحدهما مستحق القلع فيضمن الفضل بينهما. قيل قيمة الشجر المستحق للقلع أقل من قيمته مقلوعا، فقيمة المقلوع إذا نقصت منها أجرة القلع فالباقي قيمة الشجر المستحق للقلع، فإذا كانت قيمة الأرض 100 وقيمة الشجر المقلوع 10 وأجرة القلع درهما بقي 9 دراهم، فالأرض مع هذا الشجر تقوم ب109 دراهم، فيضمن المالك 9. فإن حمر الثوب أو صفر أو لت السبيق بسمن ضمنه أبيض ومثل سبيقه، أو أخذهما وغرم ما زاد الصبغ والسمن، فإن سود ضمنه أبيض أو أخذه ولا شيء للغاصب لأنه نقص. هذا عند أبي حنيفة رحمه الله، وعندهما التسويد كالتحمير. قيل هذا الاختلاف بحسب اختلاف العصر، فينظر إن نقصه السواد كان نقصانا، وإن زاده يعد زيادة. وعند الشافعي رحمه الله المالك يمسك الثوب ويأمر الغاصب بقلع الصبغ ما أمكن، ولا فرق بين السواد وغيره بخلاف مسألة السويق، فإن التميز غير ممكن له القياس على قلع البناء. قلنا في قلع البناء لا يتلف مال الغاصب لأن النقص يكون له، وهنا يتلف فرعاية الجانبين فيما قلنا. والسويق مثلي، فإن طرحه على الغاصب يأخذ المثل بخلاف الثوب فيأخذ فيه القيمة. فصل: ولو غيب ما غصب وضمن المالك قيمته ملكه، خلافا للشافعي رحمه الله، لأن الغصب لا يكون سببا للملك. قلنا إنما يملكه ضرورة أن المالك يملك بدله لئلا يجتمع البدل والمبدل في ملك شخص واحد، بخلاف ما لا يقبل الملك كالمدبر. وصدق الغاصب في قيمته مع حلفه إن لم يقم حجة الزيادة، فإن ظهر المغصوب وقيمته أكثر وقد ضمن الغاصب بقوله أخذه المالك ورد عوضه أو أمضى الضمان، وإن ضمن بقول مالكه أو بحجة أو بنكول غاصبه فهو له ولا خيار للمالك لأنه تم ملكه، ولأن المالك رضي بذلك حيث ادعى عليه هذا المقدار، ونفذ بيع غاصب ضمن بعد بيعه، لا اعتاق عبده ضمن بعده، لأن الملك المستند كاف لنفاذ البيع لا للاعتاق. یہ ہے آج کے سبق کی عبارت۔ اس عبارت کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مغصوبہ چیز کے اندر اضافہ کر دینا۔ پھر مغصوبہ چیز چونکہ دو طرح کی ہوتی ہے، منقولی ہو یا غیر منقولی ہو، تو پہلے تو جو مسئلہ ذکر کیا گیا ہے وہ غیر منقولی اشیاء یعنی زمین وغیرہ غصب کی اور اس کے اندر اضافہ کیا، اس کا مسئلہ ہے کہ اس میں پھر کیا صورت قائم ہوگی۔ فرماتے ہیں ومن بنا فی ارض غیرہ، آج جس نے کسی اور کی زمین کے اندر عمارت بنائی، او غرسا یا پھر اس نے درخت وغیرہ اگائے، امیر بالقلع والرد، اس کو یہ حکم دیا جائے گا کہ زمین کو خالی کرو، یہ درخت اکھیڑ دو اور یہ عمارت گرا دو اور خالی زمین واپس کرو۔ هذا فی ظاہر الروایت، یہ ظاہر الروایت کے مطابق ہے۔ وعند محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ ان كان قیمة البناء بالغرس اکثر من قیمة الارض فالغاصب يملك الارض بقیمتها، اگر عمارت یا درختوں کی جو قیمت ہے وہ زمین کی قیمت سے زیادہ ہے تو اس صورت کے اندر غاصب کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ زمین کی قیمت ادا کر دے اور زمین کا مالک بن جائے۔ اس کی وجہ ایک اصل ہے، ایک اصول ہے، ان الضرر الاشد یزال بالضرر الاخف، کہ جو زیادہ نقصان ہے اس کو کم نقصان سے دور کیا جا سکتا ہے۔ اب اگر عمارت گرائی جائے گی یا درخت اکھاڑے جائیں گے تو اس میں غاصب کا زیادہ نقصان ہے
بنسبت اس کے کہ زمین غصب کر دے یا اس کو بدل اس کا ادا کر دے، تو زمین کا بدل اگر مالک کو مل جاتا ہے اور اس کے مقابل میں جو غاصب ہے وہ زیادہ نقصان سے بچ جاتا ہے تو اس کو بچا لیا جائے گا۔ یہ امام محمد رحمہ اللہ کے قول کی تشریح ہے۔ وَلِلْمَالِكِ أَن يَضْمَنَ لَهُ قِيمَةَ بِنَاءٍ، اور مالک کو یہ حق حاصل بھی ہے کہ وہ اس کی عمارت کی قیمت کا ضامن بن جائے، او شجر، یا درختوں کی قیمت کا ضامن بن جائے، اُمِرَ بِقَلْعِهِ، ایسے درخت یا ایسے گھر جن کو گرانے کا حکم دیا گیا لیکن ان نقصت بھی، جب اس سے زمین کے اندر نقصان آتا ہو، یعنی جب اس نے کہا کہ میری زمین سے درخت اکھاڑ لو یا میری زمین پر جو گھر بنا ہے وہ گرا دو، یا قاضی نے یہ فیصلہ دیا، اب مالک نے دیکھا کہ اس سے تو میری زمین کا نقصان ہو جائے گا، تو اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ درختوں کے پیسے بھی ادا کر دے یا عمارت کے پیسے بھی ادا کر دے، اور عمارت اور زمین دونوں کو اپنے قبضے میں لے لے۔ اَإِن نَقَصَتِ الْأَرْضُ بِالْقَلْعِ، مطلب یہ ہے کہ زمین اگر نقصان دہ ہوتی ہے اس درختوں کے اکھاڑنے سے یا گھر گرانے سے، تو اس صورت میں اس کو یہ حق ہے۔ آگے وہ بتاتے ہیں کہ قیمت کیسے معلوم کی جائے گی، تو وہ کہتے ہیں ثم بین طریق معرفت قیمت ذالک، پھر قیمت کی پہچان کیسے ہوگی اس کے طریقے کو واضح کیا ہے۔ فرماتے ہیں فتقوم بلا شجر و بناء، زمین کی قیمت لگوائی جائے گی بغیر درختوں اور بغیر عمارت کے، وتقوم مع احدہما، اور پھر اس کے بعد درخت ہے تو درختوں کی قیمت لگوائی جائے گی، اور اگر عمارت ہے تو عمارت کی قیمت لگوائی جائے گی، مع احدہما یعنی زمین اور اس کے ساتھ درخت، یا پھر زمین اور اس کے ساتھ عمارت، مستحق القلعی، جس چیز کو یعنی اکھیڑا جائے گا، فیضمن الفضل بینہما، دونوں میں جو فرق ہوگا اس کا وہ ضامن ٹھہرے گا۔ اچھا آگے ایک اور انہوں نے وضاحت کی ہے، قیلا، کہا گیا، قیمت الشجر المستحق للقلع اقل من قیمته مقلوعا، جن درختوں کا اکھاڑنا یعنی وہ استحقاق ہے اس کا، اقل، ان کی قیمت کم ہوتی ہے، من قیمته مقلوعا، اس صورت میں جب درختوں کو اکھاڑ کے رکھ دیا گیا ہو، یعنی آپ اس کو یوں بھی سمجھ لیں کہ درخت زمین میں کھڑا ہے اور ایک جو ہے وہ کاٹ کے سائڈ پہ رکھ دیا گیا ہے، تو جو کاٹ کے رکھ دیا گیا اس کی قیمت زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ جو زمین کے اندر موجود ہے۔ فقیمت المقلوع اذا نقصت منها اجرت القلع، تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ جو درخت زمین سے اکھاڑ کے رکھے گئے ہیں ان میں سے اکھاڑنے کی اجرت کو منہا کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، فالباقی قیمت الشجری، جو باقی رہ جائے گی وہ درخت کی قیمت ہوگی، المستحق للقلع، جس کو اکھاڑنا چاہیے تھا۔ فَإِذَا كَانَتْ قیمت اللہ، آگے ایک مثال سے خود ہی ساری بات واضح کر رہے ہیں کہ اگر زمین کی قیمت 100 ہے، وقیمت الشجر المقلوع 10، اور اکھاڑنے کی جو اجرت ہے وہ 1 درہم ہے، تو بقیت 9 دراہم، ان 10 سے جب 1 کو آپ مائنس کریں گے تو یہ 9 درہم بن جائیں گے۔ فالارض مع هذا الشجر تقوم ب109 دراہم، تو یہ جو زمین ہے یہ درخت کے ساتھ 109 درہم اس کی قیمت بنے گی۔ فیضمن المالک التسعۃ، مالک 9 درہم کا ضامن بنے گا، یعنی 9 درہم اس نے غاصب کو ادائیگی کرنی ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اضافہ کسی منقولی چیز کے اندر ہو جاتا ہے، یعنی کوئی منقولی چیز غصب کی اور اس کے اندر اضافہ کر دیا تو اس کا کیا حکم ہوگا۔ فرماتے ہیں فَإِنْ حَمَّرَ الثَّوْبَ، اگر کپڑے کو غصب کیا تھا اور سرخ رنگ دے دیا اس کو، او صفرا، یا پیلا رنگ دے دیا، او لت السویق بسمن، یا پھر ستو غصب کیے تھے اور ان کو گھی کے ساتھ ملا دیا، ضامنہ ابیض ومثل سویقہ، کپڑوں کے معاملے میں سفید کپڑے کا ضامن بنے گا، اور جو ستو اور گھی کا معاملہ ہے اس کے اندر ستو چونکہ مثلی ہیں تو اس کا ضامن بنے گا۔ اور دوسرا اختیار یہ ہے کہ او اخذہما، ان کو لے لے، یعنی کپڑے کو جو رنگ بھی دے دیا وہ لے لے، اور جو اس کا ستو تھا اس کے ساتھ اس نے گھی ملایا تو ان دونوں کو لے لے۔ وغارم ما زاد الصبغ والسمن، اور جو اضافہ قیمت کے اندر ہوا یہ کپڑے کو رنگ دینے کی وجہ سے یا ستو میں گھی ملانے کی وجہ سے، اس اضافے کا یہ مالک کے لیے ضامن بن جائے، یہ غاصب کو ادائیگی کر دے۔ فَإِن سَوَّدَ، اگر کالا رنگ دے دیتا ہے، ضَامِنَهُ أَبْيَضَ، تو پھر بھی وہ سفید رنگ کا ہی ضامن بنے گا، او أَخَذَهُ، یا پھر اس کو لے لے، وَلَا شَيْءَ لِلْغَاصِبِ، اور غاصب کو کسی قسم کی کوئی قیمت یا ادائیگی نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ نَقَصَ، اس لیے کہ اس عمل سے تو کپڑے کی قیمت گر گئی ہے۔ هذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے، ان کے نزدیک کالا رنگ یہ تو عیب ہے، اس کی وجہ سے قیمت کم ہوتی ہے۔ وعندہما، صاحبین کے نزدیک، التسوید کالتحمیر، کالا رنگ کرے
یہ ایسے ہی ہے جیسے سرخ رنگ کیا، کوئی فرق نہیں ہے۔ قیلا کہا گیا، یعنی یہ امام صاحب اور صاحبین کے اختلاف کے بارے میں تطبیق ہے۔ هذا الاختلاف بحسب اختلاف العصر، زمانے کے اختلاف اور زمانے کے طور طریقوں کے اختلاف کی وجہ سے یہ فتویٰ میں اختلاف آیا ہے کہ امام صاحب کے نزدیک چونکہ کالا رنگ عیب ہے، ان کے زمانے کے اندر عیب شمار ہوتا تھا، کمی شمار ہوتی تھی، اور صاحبین کے زمانے میں اس کو عیب نہیں شمار کیا جاتا تھا۔ فَيُنظَرُ تو دیکھا جائے گا، ان نَقَصَهُ السَّوَادُ كَانَ نُقْصَانًا، اگر عرف اور معاشرے کے اندر کالے رنگ کی وجہ سے کپڑے میں نقصان آیا ہے تو نقصان شمار کیا جائے گا، یعنی نقصان کی صورت میں پھر وَلَا شِيءَ لِلْغَاصِبِ وَإِنْ زَادَهُ يُعَدُّ زِيَادَةً، اور اگر اس سے قیمت بڑھتی ہے تو اس کو اضافہ شمار کیا جائے گا، اور اضافہ شمار ہونے کی صورت میں جو مالک ہے وہ غاصب کو زائد مقدار کی ادائیگی کرے گا۔ وعند الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب ہے، المالک یمسک الثوب، مالک کپڑے کو روک لے، اپنے پاس رکھے، ویأمر الغاصب بقلع الصبغ ما امکن، اور غاصب سے کہے کہ جتنا رنگ اتار سکتے ہو رنگ اتار لو۔ ولا فرق بین السواد وغیرہ، رنگ کوئی بھی ہو اس میں کوئی فرق نہیں، کالا ہو یا کوئی اور ہو، بخلاف مسئلہ السویق، برخلاف ستو کے مسئلے میں، فإن تمیز غیر ممکن، کیونکہ اس کے لیے ستو اور گھی کو جدا کرنا یہ ممکن نہیں ہے، فلا یؤمر بالامتیاز، تو اس کو یہ حکم بھی نہیں دیا جا سکتا کہ اس کو جدا کر لو۔ لہو، ان کی دلیل، القیاس علی قلع البناء، جیسے زمین سے عمارت ختم کرنا یہ غاصب کا کام ہے، ایسے ہی یہ بھی غاصب کا کام ہے۔ قلنا، ہم نے کہا، فی قلع البناء لا یتلف مال الغاصب، کہ جہاں پر زمین اکھاڑنے کا معاملہ ہے وہاں پر تو غاصب کا مال ہلاک نہیں ہوتا، مطلب جو اینٹیں ہیں تو اینٹیں باقی ہیں، سریہ ہے تو سریہ باقی رہے گا، صرف صناعت کاریگری وہ اس کی ختم ہو گئی۔ تو لأن النقص یکون له، اس لیے کہ جو بھی اس سے ٹوٹے گا یا جو بھی اس سے میٹیریل نکلے گا وہ اسی کا ہے۔ وہنا یتلف، اور یہاں پر تو کلیتاً مال غاصب کا ہلاک ہو رہا ہے۔ فرعایت الجانبین فیما قلنا، دونوں طرف کی رعایت اسی میں ہے جو ہم کہہ رہے ہیں۔ والسویق مثلی، اور جو ستو کا معاملہ ہے وہ چونکہ مثلی ہے، فإن طرحه على الغاصب يأخذ المثل، اگر وہ غاصب کو ہی گھی میں میرے ستو دے دیتا ہے تو پھر اس سے اپنے ستو کی بقدر اس کی مثل لے لے گا۔ بخلاف الثوب فيأخذ فيه القیمہ، برخلاف کپڑے کے معاملے کے کہ اس کے اندر قیمت لے گا، چونکہ کپڑا پہلے زمانے کے اندر ذوات القیم میں سے تھا، ذوات الامثال میں سے نہیں تھا۔ اس کے بعد فصل کے نام سے اس باب کی آخری بحث ہے، اور اس میں 8 ابحاث مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں، اور آخر میں ایک خاتمہ بھی ہے۔ سب سے پہلا جو یہاں پہ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ غاصب اگر مغصوبہ چیز کو غائب کر دیتا ہے تو کیا حکم ہوگا۔ فرماتے ہیں وَلَوْ غَيَّبَ مَا غَصَبَ، اور اگر غاصب غائب کر دیتا ہے اس چیز کو جس کو اس نے غصب کیا، وَضَمَّنَ الْمَالِكُ قِيمَتَهُ، اور مالک نے غاصب کو اس کی قیمت کا ضامن ٹھہرا دیا، مَلَكَهُ، تو یہ غاصب اس چیز کا مالک بن جائے گا۔ خلاف للشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ کا اس میں اختلاف ہے۔ فرماتا ہے لأن الغصب لا يكون سببا للملکی، کہ غصب ملکیت کا سبب نہیں بن سکتا، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ غصب ایک امر ممنوع ہے اور ممنوع چیز سے ملکیت حاصل نہیں ہو سکتی۔ قلنا، ہم نے کہا، انما یملکہ ضرورۃ ان المالک یملک بدلہ، ہم نے کہا کہ یہاں پہ ضرورتاً ہم غاصب کو اس چیز کا مالک بنا رہے ہیں، اور وہ ضرورت یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ غاصب مالک نہیں بنے گا تو جو مالک ہے اس نے بدل بھی حاصل کر لیا اور مبدل بھی اس کے پاس چلا جائے گا، تو یہ درست نہیں۔ لئلا یجتمع البدل والمبدل فی ملک شخص واحد، تاکہ بدل اور مبدل ایک شخص کی ملک کے اندر جمع نہ ہو جائیں۔ بخلاف ما لا يقبل الملک، برخلاف ان چیزوں کے جن کے اندر ملکیت ہو ہی نہیں سکتی، وہ ملکیت کو قبول ہی نہیں کرتے، یعنی مدبر غلام کو لے کر اس نے غائب کر دیا تو وہ مدبر کا مالک نہیں بن سکتا اگر سے بدل ادا کر دے کل مدبری، اس لیے کہ مدبر وہ محل بے ہے ہی نہیں ہے، اس کو بیچا نہیں جا سکتا۔ وصدق الغاصب، اور غاصب کی تصدیق کی جائے گی، فی قیمت ہی، اگر قیمت میں اختلاف ہو جاتا ہے تو اس میں غاصب کی قیمت بتائی گئی قیمت کا اعتبار ہوگا، مع حلفہ، اس کی قسم کے ساتھ، چونکہ غاصب یہاں پر منکر بنے گا، مدعا علیہ بنے گا، اور مدعا علیہ پر قسم آتی ہے اور اس کی بات کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ ان لم یقم حجت الزیادہ، اگر جو مالک ہے وہ اضافے پر حجت قائم نہیں کر دیتا، یعنی ایک چیز غصب کر کے غائب کی، مالک کہہ رہا ہے کہ وہ 1 لاکھ روپے کی ہے اور غاصب کہہ رہا ہے نہیں، اس کی تو 80,000 روپے قیمت تھی،
تو اب اگر 1 لاکھ پر مالک بینہ قائم نہیں کر سکتا چونکہ وہ مدعی ہے تو مدعی کی ذمہ ہے بینہ قائم کرنا، اگر وہ بینہ قائم نہیں کرتا تو غاصب سے قسم لے لی جائے گی اور قسم کے ساتھ اس کی بات کا اعتبار کر لیا جائے گا۔ اچھا، فَإِن ظَهَرَ الْمَغْصُوبُ وَقِيمَتُهُ أَكْثَرَ، اگر بعد میں یعنی فیصلہ ہو جانے کے بعد یہ مغصوبہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے، وہ لے کے سامنے آ جاتا ہے، وَقِيمَتُهُ أَكْثَرَ، اور اس کی قیمت زائد ہے، یعنی جو غاصب نے قسم کھا کر اپنے حق میں فیصلہ کروایا اس سے زائد قیمت اس چیز کی ہے، وَقَدْ ضَمِنَ الْغَاصِبُ بِقَوْلِهِ، اور غاصب نے جو ضمان اور تاوان ادا کیا تھا وہ اپنے قول کے مطابق کیا تھا، تو اب جو مالک ہے اس کو اختیار ہوگا، اخذہ المالک، مالک جو ہے وہ اپنی چیز لے لے، ورد عوضہ، عوض واپس کر دے، او امضى الضمانہ، یا پھر جو ضمان لیا ہے اسی کو اپنے پاس رکھے، اسی پر باقی رہے۔ وَإِن ضَمِنَ بِقَوْلِ مَالِكِ، اور اگر مالک کے قول سے وہ ضامن بنا تھا، جتنی مالک نے مقدار بتائی تھی اتنی ہی ادائیگی کی گئی، او بحجت، یا مالک نے بینہ قائم کر کے اپنے حق میں فیصلہ کروایا، او بنقول غاصبہ، یا مدعی علیہ غاصب اس نے قسم سے انکار کیا تو پھر بھی مالک کے حق میں فیصلہ ہوا اس کے قول کے مطابق، یہ چیز غاصب کے پاس رہے گی، ولا خیار للمالک، اور مالک کو کسی قسم کا خیار نہیں ہے، یعنی پہلے جو خیار دیا گیا تھا کہ چیز لیتا ہے ضمان اس کی مرضی ہے، لیکن یہاں پر پھر خیار نہیں دیا جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ لأنه تم ملکہ، وجہ یہ ہے کہ اس کی ملکیت ثابت ہو چکی ہے، لأن المالک، چونکہ مالک رضی بذالک، اس چیز کے ساتھ خود راضی ہو چکا، حیث ادعا علیہ هذا المقدار، کہ اس نے اسی مقدار کا اس پر دعویٰ کیا تھا تو اپنے دعوی مقدار کے مطابق وہ حاصل کر چکا ہے۔ وَنَفَذَ بَيْعُ غَاصِبٍ ضَمِنَ بَعْدَ بَيْعِهِ، اور اگر غاصب نے ضمان ادا کرنے سے پہلے وہ چیز بیچ دی تو اس کی یہ بیع نافذ ہو جائے گی، لا اعتاق عبدہ، لیکن اگر غلام کو اس نے آزاد کر دیا ضمان ادا کرنے سے پہلے، ضمین بعدہ، اور اس کے بعد وہ ضامن بنا، تو یہ اس کا اعتاق اور آزاد کرنا درست نہیں ہوگا۔ یعنی ایک آدمی نے کوئی چیز غصب کی، اب آگے اس کو بیچ دیا، بیچنے کے بعد اس کا تاوان مالک کو ادا کیا، تو اس صورت کے اندر اس کی یہ بیع درست ہے، اگرچہ قبل اداء الضمان ہے، اور اگر اس نے غلام غصب کیا، باندی غصب کی، اور اس کا تاوان دینے سے پہلے اس کو آزاد کیا، اس کے بعد پھر تاوان ادا کرتا ہے، تو اس صورت کے اندر اس کا آزاد کرنا درست نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لأن الملک المستند کاف لنفاذ البیع لا للاعتاق، کہ جو ملک مستند ہوتی ہے، یعنی جس کی اضافت کسی اور وقت کی طرف کی جاتی ہے، اس میں بیع تو نافذ ہو جاتی ہے، آزادی نافذ نہیں ہو سکتی۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ جب اس نے چیز بیچی تھی اس وقت وہ مالک نہیں تھا، لیکن جب تاوان ادا کیا تب وہ مالک بن گیا، اب تاوان ادا کرتے ہوئے جب وہ مالک بن گیا تو اسی ملکیت کی نسبت اس بیع کی طرف ہو جائے گی جو بیع اس نے ضمان ادا کرنے سے پہلے ادا کیا تھا۔ اور اگر آزادی کا معاملہ ہے تو آزادی کے معاملے میں یہ اس طرح نسبت والی جو ملکیت ہے وہ معتبر نہیں ہوتی۔ وجہ اس کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا عتق فیما لا یملکہ ابن آدم، ابن آدم جس چیز کی ملکیت نہ رکھتا ہو اس میں اس کی آزادی شمار ہی نہیں ہوتی، اس کی آزادی معتبر نہیں ہوتی۔ تو اب یہاں پر اس کی ملکیت اعتاق کے موقع پر تو تھی نہیں، اس کو حاصل نہیں تھی، اب بعد میں اس کو جو ملکیت حاصل ہوئی تو اس کو اس معاملے کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، بقیہ مسائل انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس واقعی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔